بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبت کی ماری، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے مکمل پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گزرتے وقت کی باتیں یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ایک بہت پرانی بجھی بجھی سی فلم پردہ اسکرین پر چل رہی ہے۔ لا تعداد واقعات اور ان گنت کیس آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لکھنے بیٹھوں تو کئی کتابیں کالی ہو جائیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو دلچسپ ہوں اور ذرا مختلف قسم کے ہوں۔ اس کے علاوہ میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ سب کہانیاں ایک ہی ماحول کی نہ ہوں، ان میں دیہاتوں، شہروں، جنگلوں اور ہر جگہ کے واقعات ہوں، اور ہر دفعہ کوئی نیا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اس دفعہ جو واقعہ میں نے آپ کے لیے چنا ہے اس کا تعلق ضلع گجرات کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ہے۔ آپ اس گاؤں کا نام کندیوال سمجھ لیں۔ کندیوال جرنیلی سڑک سے قریباً 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستہ دشوار اور زندگی کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کندیوال کا تھانہ بھی بس عجائب خانہ ہی تھا۔ 4-5 کچے کوٹھے تھے جن پر ٹالی اور بقائن کے درختوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ پورے تھانے میں صرف 2 میز اور 4 کرسیاں تھیں، باقی کا کام چارپائیوں سے لیا جاتا تھا۔ تھانے کے بالکل قریب ایک چھوٹا کنواں یعنی کھوئی تھی۔ گاؤں کے مرد و زن سارا دن یہاں سے پانی بھرتے تھے۔ کھوئی کا پانی بہہ بہہ کر تھانے میں آتا تھا اور احاطے میں ہر وقت دلدل بنی رہتی تھی۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے 20-25 دن ہوئے تھے کہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں ایک قتل ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع مجھے صبح 8 بجے ملی۔ میں اپنے ASI رمضان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ گاؤں کی آبادی جس جگہ ختم ہوتی تھی وہاں سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کھیتوں میں بھی اکا دکا مکان موجود تھے۔ ایک ایسا ہی مکان اسماعیل نامی ایک زمیندار کا تھا۔ اسماعیل تو فوت ہو چکا تھا، اب اس کے 2 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ بڑا بیٹا اکبر شادی شدہ تھا، جبکہ چھوٹے اسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہے۔ اس مکان کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا احاطہ بھی تھا جہاں چند بھینسیں، ایک گھوڑا اور ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ یہ بلڈاگ کتا کافی جسیم تھا اور رات کو اس کے بھونکنے کی آواز مجھے کئی فرلانگ دور تھانے میں آیا کرتی تھی۔ مقتول کی لاش اس احاطے سے قریباً 30 گز دور گندم کے ادھ پکے کھیتوں میں پڑی تھی۔ موقع پر کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، ان میں گاؤں کا چودھری محمد بوٹا اور پٹواری ہاشم بھی شامل تھا۔ ہاشم قانون کی باریکیاں سمجھنے والا ہوشیار چالاک بندہ تھا۔ اس نے کسی کو کھیت میں گھسنے نہ دیا تھا اور نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس پایا جاتا تھا اور وہ دائرے کی شکل میں دور دور کھڑے لاش کا نظارہ کر رہے تھے۔ یہ لاش ایک 30-35 سالہ شخص کی تھی۔ اس نے ڈبی دار کپڑے کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں پشاوری چپل تھی، سر ننگا اور شیو ذرا بڑی ہوئی تھی۔ وہ اوندھے منہ خشک زمین پر پڑا تھا۔ بظاہر جسم پر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سر کے پاس زمین پر خون کے دھبے تھے۔ یہ شخص اس گاؤں کا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی یہاں دیکھا گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ متوفی شکل و صورت سے جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ اس کی قمیض کے نیچے شلوار کے نیفے میں ایک بڑے پھل کا چاقو موجود تھا۔ میں نے اسے کندھوں سے تھام کر بڑے آرام سے سیدھا کیا۔ اس کی دائیں کن پٹی پر ایک زخم تھا۔ یہ زخم کسی تیز دھار آلے کا نہیں تھا، ڈنڈے، اینٹ یا لاٹھی وغیرہ سے ضرب لگائی گئی تھی۔ لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے سے صاف طور پر پتہ چلتا تھا کہ یہاں دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ متوفی کے پاؤں سے ایک چپل اتر چکی تھی۔ اس کے گریبان سے ٹوٹنے والے 2 بٹن بھی موقع پر پڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمین پر پاؤں رگڑے جانے کے مدھم سے نشانات بھی نظر آ رہے تھے۔ جو سب سے عجیب شے موقع پر پائی گئی وہ 3 مرے ہوئے چوہے تھے۔
یہ چوہے کیسے مرے اور لاش کے قریب کیوں پڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ مرنے والے کی لاش کے پاس ہی ایک رومال گرا پڑا تھا۔ اس رومال میں 2-3 پراٹھے بندھے ہوئے تھے۔ یہ قیمے والے پراٹھے تھے۔ رات کسی وقت چوہوں نے ان پراٹھوں پر ہلا بولا تھا۔ یہ لذیذ کھانا ان کے لیے آخری ثابت ہوا تھا، کیونکہ پراٹھوں میں زہر تھا۔ ممکن تھا کچھ اور چھوٹے موٹے جاندار بھی کھیت میں مرے پڑے ہوں، لیکن لاش کے پاس صرف یہ چوہے ہی نظر آ رہے تھے۔ موقع سے شہادتیں جمع کرتے وقت میں نے پراٹھوں اور مرے ہوئے چوہوں سمیت سب چیزیں اٹھوا لیں۔ موقع واردات کا نقشہ تیار کروایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے بیانات لیے گئے۔ ان دنوں دیہات میں قتل و غارت روزمرہ کی بات تھی۔ آئے دن کسی کھیت نالے یا جوہڑ میں کوئی لاش مل جاتی تھی۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے لوگ دشمنیاں خود چکاتے تھے، لہٰذا لاشیں بھی ملتی رہتی تھیں۔ لیکن اس لاش کو دیکھنے کے بعد لوگوں پر عجیب طرح کا خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ کھل کر کوئی بیان بھی نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ چودھری بوٹا خود بھی کسی بچے کی طرح سہما ہوا تھا۔ اس گاؤں میں سب سے ہوشیار شخص پٹواری ہاشم ہی تھا، مگر اسے بھی شہر کی ہوا سال میں 1 بار ہی لگتی تھی۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی زبردست توہم پرست تھا، پیروں فقیروں، تعویذ گنڈوں اور ہوائی چیزوں پر پختہ یقین رکھنے والا۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر ٹٹولا تو وہ کہنے لگا، جناب، گاؤں والوں کا خیال ہے کہ یہ قتل شتل کچھ نہیں، اس بندے کو ہوائی چیزوں نے مارا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے پٹواری ہاشم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاشم کی نظریں بھینسوں والے کچے احاطے کی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ڈری ڈری نظروں سے شکاری کتے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ کافی بڑا کتا تھا۔ آنکھیں بالکل سرخ اور منہ بھینس کے بچڑے جتنا تھا۔ اس کے منہ پر جالی چڑھی ہوئی تھی، ورنہ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاشم نے پوچھا، آپ نے سائیں سانول کا نام سنا ہوا ہے؟ میرا جواب نفی میں تھا۔ ہاشم بولا، سائیں سانول علاقے کا بڑا مشہور آدمی ہے، یہاں سے کچھ دور روہی نالے کے قریب جھونپڑی ڈال کر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں بڑا سونا جوان تھا، کھیت مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے داڑھی رکھ لی اور چلے کاٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ بالکل ہی درویش بن گیا۔ اب سارا دن اپنی جھونپڑی میں پڑا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ سائیں سانول کے پاس ہر وقت 4-5 کتے موجود رہتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کتوں کے چھوٹے پلے لے آتا ہے، انہیں بڑے پیار سے پالتا پوستا ہے، تازہ گوشت کھلاتا ہے اور رات کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے کر سوتا ہے۔ پھر کتے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں، یا وہ خود انہیں کہیں چھوڑ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ پالنے کے لیے نئے بچے لے آتا ہے۔ اب پچھلے 1.5-2 سال سے اس نے کتے پالنے کم کر دیے ہیں، پھر بھی 1-2 کتے تو اس کے پاس رہتے ہی ہیں۔ میں نے ہاشم کو ٹوکتے ہوئے کہا، تم ہوائی چیزوں کی بات کرتے کرتے سائیں سانول کا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ بولا، میں اسی طرف آ رہا تھا جناب۔ یہ جو سامنے کتا آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، گاؤں والوں کا خیال ہے کہ یہ کتا نہیں، کتے کے بھیس میں کوئی ہوائی شے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سائیں سانول کے کتوں میں سے ہے، اور سائیں سانول کے کتے اصل میں کتے نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی اپنے جسم میں کپ کپی سی محسوس ہوئی، لیکن پھر میرا اعتماد اس کپ کپی پر غالب آ گیا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈاگ اصل میں کوئی ہوائی شے ہے؟ ہاشم اقرار میں سر ہلانے لگا۔ وہ چکرا سا گیا تھا۔ حقیقت میں اس کا خیال بھی وہی تھا جو بستی والوں کا تھا، یعنی کہ یہ کتا اصل میں کتا نہیں ہے، لیکن وہ میرے سامنے یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، میں بستی والوں کی بات کر رہا ہوں جناب، وہ کہتے ہیں کہ اس کتے میں کوئی بات ہے۔ میں نے کہا، چلو مان لیا کہ بستی والے یہ کہتے ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ ہر خیال کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ وہ پر اسرار انداز میں بولا، وجہ تو بہت سی ہیں جناب۔ مثلاً ایک وجہ تو یہی ہے کہ کتے کو ہر روز بہت سا تازہ گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ اب یہ گوشت اس کے سامنے کون رکھ جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بارش ہو، طوفان ہو، یہ گوشت کتے کو ملتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو کوئی اس کے سامنے ذبح کیا ہوا خرگوش
یا مرغ وغیرہ پھینک جاتا ہے۔ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ہی گاؤں کے ایک شخص جوگندر سنگھ ماچھی نے سوچا کہ وہ رات کو چھپ کر دیکھے گا کہ کتے کے پاس کون آتا ہے۔ وہ شام پڑے چوری چھپے یہاں آیا اور مکئی کے کھیت میں گھس کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے کالے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ چیختا چلاتا گاؤں کے اندر پہنچا، فوراً اسے قریبی قصبے کے سنیاسی کے پاس پہنچایا گیا۔ بروقت دوا دارو سے اس کی جان بچ گئی، لیکن کئی دن تک ناک، منہ اور کانوں سے خون آتا رہا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے۔ اب کئی لوگ چڑھاوے کے طور پر راتب بنا کر کتے کے سامنے رکھ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی بکرے کی کلیجی پھینک جاتا ہے، کبھی گوشت اور کبھی قیمہ اس کے سامنے نظر آتا ہے۔ بڑی عجیب کہانی سامنے آئی تھی، ساری کمزور عقیدے کی بات تھی۔ جب اوپر والے پر بندے کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تو وہ ہر اس چیز سے خوف کھانے لگتا ہے جس کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں سیدھے سادے دیہاتیوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کتے کے سامنے تازہ گوشت کون پھینکتا ہے، بس اس الجھن کو انہوں نے ہوائی چیزوں کا رنگ دے دیا تھا۔ میں نے کتے کے مالکوں سے بات کی، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اسلم نامی ایک لڑکا جیل میں تھا، یہ کتا اسی کا تھا۔ گھر میں اسلم کی ماں کے علاوہ بھابھی اور بھائی بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ 3 اور 1.5 برس کے 2 بچے تھے۔ دوسرے الفاظ میں گھر کا سربراہ اسلم کا بڑا بھائی اکبر تھا۔ اکبر 30 سال کے لگ بھگ ایک تنومند شخص تھا۔ مکان کے ارد گرد 6 کھیت اس کے اپنے تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، بھینسوں کا دودھ نکالتا تھا، مرغیوں کے انڈے کھاتا تھا اور چین کی بانسری بجاتا تھا۔ اپنے گھر کے بالکل قریب لاش پائے جانے پر وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اس لاش کا کوئی تعلق اسلم کے بلڈاگ کتے سے ہے۔ مرنے والا شخص کتے کے لیے قیمے والے پراٹھے لایا تھا۔ یہ پراٹھے زہریلے تھے، یعنی وہ کتے کو مارنے کے لیے آیا تھا اور مر خود گیا تھا۔ وہ کیوں مرا تھا، یہ سوال جتنا پیچیدہ تھا اتنا ہی اہم بھی۔ میں نے جب اس بارے میں اکبر سے پوچھا تو وہ کانپتی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، بڑی سے بڑی قسم لے لیں، ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ جانے یہ بندہ کب یہاں آیا، کیوں آیا اور کیسے مارا گیا۔ مجھے تو صبح اذانوں کے وقت میری بیوی نے بتایا کہ شکارا بڑی دیر سے بھونکتا جا رہا ہے۔ شکارا اسلم کے کتے کا نام ہے جی۔ میں لالٹین لے کر باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں کھیت کے اندر 2 آوارہ کتے نظر آئے، ان کی طرف گیا تو لاش پر نظر پڑی۔ میرے پاس لائسنس والی رائفل ہے، میں نے لالٹین نیچے رکھ کر رائفل ہاتھ میں لے لی۔ اتنے میں گاؤں کے اندر سے گاما پہلوان بھی پہنچ گیا۔ اس نے زور سے آواز دے کر پوچھا، اکبرے کیا ڈھونڈ رہے ہو صبح سویرے؟ میں نے آواز دے کر اسے پاس بلا لیا اور لاش دکھائی۔ لاش دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا، کہنے لگا، یار مجھے تو اس جگہ سے ڈر لگ رہا ہے، تم اندر جاؤ، میں گاؤں والوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ اکبرے کے بعد میں نے اس کی جوان سال بیوی زینب اور ماں سے بھی بات چیت کی۔ وہ دونوں کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی تھیں۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو کوستے ہوئے کہا، میں نے اس مرن جوگے کو لاکھ واری کہا ہے کہ اس کتے کو گھر سے نکال دے، پتہ نہیں کیا بلا چمٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اب تو میں ایک پل اس گھر میں نہیں رہوں گی، آج ہی اپنے پتروں کو لے کر بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ دونوں یہاں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رہیں۔ اکبرے کی بیوی بھی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اتنا نہیں کہ گھر چھوڑنے کا سوچے۔ اس نے دبے الفاظ میں کہا، تھانے دار جی، آپ ہمارے گاؤں میں نئے نئے آئے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتا روہی نالے والے سائیں سانول کا ہے، اس لیے جو اسے تنگ کرے گا پچھتائے گا۔ آج یہ بات بالکل سچی نکلی ہے۔ یہ بندہ جو مرا ہے کتے کو زہر دینے آیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کتے کے آگے پراٹھے پھینک کر چلا جاتا تو کون پوچھنے والا تھا، مگر سائیں سانول تو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو پورا یقین ہے جی، شکارے کو سائیں سانول نے بچایا ہے۔ میں نے جن دوسرے افراد سے بیانات لیے ان سب نے یہی اشارہ دیا کہ یہ کوئی عام قتل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اندیکھا ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے میں بھی اندیکھے ہاتھ پر اعتبار کر لیتا تو پھر تھانے میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ سرے سے تھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہوائی چیزوں کا بھلا پولیس کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ تو عاملوں، فقیروں اور تعویذ گنڈے والوں کا کیس ہوتا۔
میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ لاش کی کن پٹی پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موقع واردات پر کھینچا تانی کی نشانیاں بھی تھیں۔ کسی سے دشمنی ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تمہارے کتے کو زہر دے کر مار سکتا ہو؟ اکبرے کے چہرے پر سوچ کے آثار نظر آئے۔ کہنے لگا، جناب ایک بندہ تو ایسا ہے، لیکن میں غلط بات نہیں کروں گا، آخر خدا کو جان دینی ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ زہر دینے میں اس بندے کا ہاتھ ہے۔ میں اور اکبر عام لوگوں سے ہٹ کر کچھ دور کھیت کے منڈیر پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، دیکھو تم اپنے یقین اور غیر یقینی کی بات نہ کرو، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کون بندہ ہے جس پر تم زہر دینے کا شبہ کر سکتے ہو؟ اکبر نے گہری سانس لے کر کہا، جناب اس کا نام غاسہ چنگڑ ہے۔ میرا بھائی اسلم جیل میں ہے تو اس کی وجہ یہ غاسہ چنگڑ ہی ہے۔ آج سے 4-5 مہینے پہلے کھاریاں کے قریب شکار کرتے ہوئے دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس لڑائی میں لاٹھیاں کلہاڑیاں لگنے سے کئی بندوں کے سر پھٹے تھے، لیکن ایک بندہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ یہ غاسے چنگڑ کا بھائی دینا تھا۔ اس کے پیٹ میں شکاری رائفل کے چھرے لگے تھے اور کھاریاں کے ہسپتال میں اس کا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ شکاری رائفل چلانے والا اسلم تھا، اس لیے اس پر کیس بن گیا۔ اب عدالت سے اسے 2 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ غاسہ چنگڑ تمہارے کتے کو زہر نہیں دے سکتا؟ وہ بولا، میں نے یہ نہیں کہا کہ غاسہ زہر نہیں دے سکتا، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زہریلے پراٹھے بھیجنے والا غاسہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والا سانسی ہے۔ یہاں علاقے میں آج کل سانسیوں اور چنگڑوں میں زبردست جھگڑا چل رہا ہے۔ کوئی سانسی کسی چنگڑ کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کو غاسے نے بھیجا ہو؟ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا کہ مرنے والا سانسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اکثر سامعین کو پتہ بھی ہوگا کہ سانسی خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر کا پیشہ چوری اور ڈاکہ زنی ہی ہوتا ہے۔ اس دور میں پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ جرائم کرنے کے بعد یہ لوگ اکثر پوٹھوہار کے دشوار گزار علاقے میں روپوش ہو جاتے تھے اور پولیس بیچاری سر پیٹتی رہ جاتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر لاش کے قریب جا کر غور سے متوفی کے خد و خال دیکھے۔ اکبر کی بات ٹھیک ہی تھی، مرنے والے کا رنگ ڈھنگ سانسیوں والا ہی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوانے کے بعد میں اکبرے کو اپنے ساتھ تھانے میں لے آیا اور اس سے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے غاسے چنگڑ کے متعلق بتائے۔ اکبرے نے کہا، جناب غاسہ ایک کھاتا پیتا چنگڑ ہے۔ اس نے دولت نگر کے پاس اپنا پکا مکان بنوایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں کی کھالوں اور انتڑیوں وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے۔ پچھلی سردیوں میں اسلم اور اس کے 4 دوست شکاری کتوں کے ساتھ خرگوش کے شکار پر گئے تو غاسے چنگڑ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اسلم اور اس کے ساتھیوں کے کتے ایک خرگوش کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں غاسے چنگڑ نے گیدڑ پکڑنے کے لیے پھندے لگا رکھے تھے۔ خرگوش ایک ایسے پھندے میں جا پھنسا جو گیدڑوں کے لیے لگایا گیا تھا۔ بس اسی بات پر اسلم اور غاسے میں جھگڑا ہو گیا۔ اسلم کا کہنا تھا کہ خرگوش ہمارا ہے کیونکہ ہمارے کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ غاسہ کہتا تھا کہ ہمارے پھندے میں پھنسا ہے اس لیے ہمارا ہے۔ باتوں باتوں میں نوبت گالم گلوچ تک پہنچ گئی، لیکن پھر 1-2 بندوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کروا دی۔ دونوں طرف کے لڑکوں نے کلہاڑیاں سیدھی کر لیں۔ اس دفعہ قصور اسلم کے شکارے کا تھا، لیکن کچھ بھی ہے وہ ایک جانور تھا اور جانور عقل کی بات کرنے لگے تو پھر اسے جانور کون کہے؟ چنگڑوں کے کتے کے ساتھ ایک کتیا بھی تھی۔ شکاری عام طور سے کتیوں کو کتوں کے ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ وہ شکار سے زیادہ کتیا پر دھیان لگا دیتے ہیں اور اکثر آپس میں لڑنے بھی لگتے ہیں۔ غاسے چنگڑ نے اپنی کتیا دوسرے کتوں سے الگ ایک پھلاہی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اسلم کا شکارا بھو سونگتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ اسلم اور اس کے ساتھی شکار میں لگے ہوئے تھے۔ غاسہ بھی اپنے یاروں کے ساتھ گیدڑوں کے پیچھے تھا۔ اتنے میں اسلم کا شکارا کتیا سے منہ جوڑ بیٹھا۔ جب دونوں پارٹیاں درختوں میں واپس آئیں تو شکارا رنگ رلیاں منانے میں لگا ہوا تھا۔ اسلم زنجیر لے کر اپنے کتے کی طرف بھاگا۔
لیکن اس کے پہنچتے پہنچتے غاسہ چنگڑ بھی چیختا اور گالیاں بکتا ہوا سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی شکاری رائفل کا بٹ اس زور سے شکارے کے سر پر مارا کہ ناک منہ سے خون چھوٹ گیا اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر اسلم سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنی رائفل کے بٹ سے غاسے چنگڑ کا سر کھول دیا۔ دونوں طرف کے بندے گتھم گتھا ہو گئے اور کلہاڑیاں چلنے لگیں۔ اسی دوران اسلم کے ہاتھوں پکڑی ہوئی رائفل بھی چل گئی اور اس کے چھرے غاسے کے بھائی دینے کو لگے۔ بعد میں غاسہ اور اس کے بندے ڈر کر بھاگ گئے۔ میں نے اکبرے کا یہ بیان پوری تفصیل سے نوٹ کر لیا۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ غاسے کے علاوہ اور کون ایسا بندہ ہے جس پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اکبر بولا، جناب، جب اسلم یہ کتا گاؤں میں لایا تھا تو آدھا گاؤں اس کا ویری ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کسی گھر میں کتا نہیں تھا، اور کتا بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر خوف آ جائے۔ خود ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی تھی۔ میں اور ماں بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اسلم کتا رکھے۔ ماں کہتی تھی کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے، میں گھر میں نہیں باندھتا، باہر احاطے میں باندھ لیتا ہوں۔ طبیعت کا وہ بہت ہی ضدی ہے، جس بات پر اڑ جاتا ہے بس اڑ جاتا ہے۔ گاؤں کے امام صاحب نے، پٹواری صاحب نے، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ گاؤں میں کتے رکھنے کا رواج نہ ڈالے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب یہی گاؤں والے ہیں جو اس کتے کو سائیں سانول کا پالتو بتاتے ہیں اور اس کی نہل سیوا کرتے ہیں۔ میں نے اکبر سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتا غیبی خوراک پر پلتا ہے، راتوں رات کوئی بکرے کا تازہ گوشت اس کے سامنے ڈال جاتا ہے۔ ایک دم اکبرے کے چہرے پر پھر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کئی بار صبح کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے ہڈیاں اٹھائی ہیں۔ یہ گوشت والا سلسلہ اسلم کے جیل جانے کے بعد شروع ہوا تھا۔ کٹائی کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میرا ہاتھ بہت تنگ تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شکارے کے لیے روزانہ 1.5-2 سیر گوشت کہاں سے لاؤں گا۔ 2-3 روز میں نے چیتڑوں وغیرہ سے کام چلایا۔ ایک دن صبح میری بیوی نے بتایا کہ شکارے کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو حیران ہوا۔ یہ گوشت میں نہیں لایا تھا، ماں بھی نہیں لا سکتی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسلم کا کوئی یار دوست یہ نیکی کر گیا ہے۔ اگلے روز پھر کتے کے سامنے گوشت دیکھا تو میں نے اسلم کے یار دوستوں سے پوچھا۔ ان میں سے کسی کو اس گوشت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ اسلم کے شکارے کے سامنے رات کو کوئی بکرے کا گوشت پھینکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں ہفتے میں صرف 3 دن جانور ذبح ہوتا ہے، لیکن شکارے کو روز تازہ گوشت ملتا تھا، اور یہ گوشت گاؤں کی دکان کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو 4-5 مہینے ہو چکے ہیں۔ ان 8 مہینوں میں شاید ہی 10-15 دن ناغے ہوئے ہوں، ورنہ ہر روز گوشت شکارے کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور اب تو کئی دوسرے لوگ بھی کلیجی اور مرغیاں وغیرہ یہاں پھینکنے لگے ہیں۔ صورتحال سنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی تھی۔ اس گاؤں میں شکارا نام کے اس کتے کو ہوائی چیز کا نام دے دیا گیا تھا، اور ایک کھلم کھلا قتل کو لوگ قتل ماننے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ متوفی شکارے کو زہر دینے آیا تھا، اور شکارے کی پراسرار طاقت نے اسے انسان سے لاش بنا دیا، بالکل جیسے کچھ عرصہ پہلے جوگندر سنگھ ماچھی کو کالے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس کیس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مرنے والے کا نام ٹھکانہ معلوم تھا اور نہ ہی اس کے وارثوں کا کچھ پتہ تھا۔ اسے اسلم کے کتے سے کیا دشمنی تھی کہ اسے زہر دینے پہنچ گیا تھا، اور پھر کس کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ رات کو اس سلسلے میں میری چودھری سے بھی بات ہوئی۔ چودھری نے اپنی حویلی میں میری دعوت کر رکھی تھی۔ میں ایسی دعوتوں میں کم ہی شریک ہوتا تھا، لیکن چودھری بوٹے کو میں ٹٹولنا بھی چاہتا تھا، اس لیے دعوت پر چلا گیا۔ مرغن کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر باتیں شروع ہوئیں۔ چودھری نے اکبرے کے بیان کی تصدیق کی۔ اس نے بتایا کہ اسماعیل کا پتر اسلم قریباً 8 مہینے پہلے اس کتے کو گاؤں میں لایا تھا۔ اس وقت سب نے اسلم کی مخالفت کی تھی کہ وہ گاؤں کے لڑکوں میں کتے پالنے کی چھیڑ ڈال رہا ہے، اور یہ بات کوئی ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد کئی سر پھرے لڑکوں نے کتے پالے اور اسلم کی دیکھا دیکھی شکار شروع کیا۔
اسلم کی باتیں کرتے کرتے سائیں ساول کا ذکر شروع ہو گیا۔ چودھری نے کہا، وہ عجیب درویش قسم کا بندہ ہے، کسی سے گل بات نہیں کرتا، نہ اسے کسی سے شکایت ہے نہ کسی کو اس سے ہے۔ کتے کے کاٹنے کا سائیں کے پاس بڑا زبردست علاج ہے، وہ ایک سبز رنگ کا مرہم دیتا ہے، کتے کے دانت کتنے بھی گہرے اترے ہوں 4-5 دن کے اندر اندر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مرہم باولے کتے کے کاٹنے میں بھی کام دیتا ہے، اور اگر زخمی بر وقت سائیں کے پاس پہنچ جائے تو پاگل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ چودھری نے بتایا کہ اس کی اپنی بیٹی کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا، بیچاری کی پنڈلی پر گہرا زخم آیا تھا، مگر سائیں کے علاج سے وہ 2 ہی دن میں بھلی چنگی ہو گئی تھی۔ پھر چودھری اپنی بیٹی کو آوازیں دے کر بلانے لگا، شادو، او شادو، ادھر آ ذرا۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک 9 عمر لڑکی چھم سے اندر آ گئی۔ وہ جیسے لڑکپن اور جوانی کے درمیان کھڑی تھی، اس کا چہرہ بھی نابالغوں جیسا تھا، لیکن جسم بالغ ہو چکا تھا۔ ایک تیز تیکھی تلوار کی طرح تھی وہ لڑکی۔ چودھری نے شاید کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا تھا تو جان بوجھ کر آنکھ چرا رکھی تھی۔ اس نے بیٹی کو بالکل اس انداز سے بلایا جیسے وہ ابھی 9 عمر بچی ہے، کہنے لگا، اے شادو ادھر آ، ذرا اپنے چاچا جی کو ٹانگ دکھا اپنی، کہاں کاٹا تھا کتے نے؟ شادو نے 2 قدم آگے آ کر چاچا جی سلام کہا اور تن کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ دوپٹہ اس کے کندھے سے ڈھلک کر پیروں میں جھول رہا ہے۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ مجھے چاچا جی کہتی، اور نہ ہی اتنی تھی کہ اپنے دوپٹے سے اس طرح لاپرواہ ہو جاتی، لیکن لگتا تھا وہ اپنے باپ کے کہے کو سچ سمجھ رہی ہے اور خود کو ایک کھلنڈری لڑکی ہی خیال کرتی ہے۔ چودھری نے کہا، دکھا نا پتری اپنی ٹانگ۔ پتری نے ایک ٹانگ موڑے پر رکھی اور لال گلابی شلوار کو چٹکی سے پکڑ کر تھوڑا سا اونچا کر دیا۔ سفید دودھیا پنڈلی پر ٹخنے سے ذرا اوپر زخم کا مدھم نشان تھا۔ چودھری بولا، دیکھیں جی کتنا گہرا زخم ہے، لیکن سائیں کے مرہم نے یوں ٹھیک کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے پوچھا، کسی آوارہ کتے نے کاٹا تھا؟ شادو اپنی باریک سریلی آواز میں بولی، نہیں جی، میں ابے امی کے ساتھ شادی پر گئی ہوئی تھی ساتھ والے پنڈ میں، وہاں ہمسایوں کا کتا تھا، وہ رات کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، ایک رات انہوں نے اسے جلدی کھول دیا، ہم کچھ لڑکیاں چھپن چھپائی کھیل رہی تھیں، میں چھپنے کے لیے ہمسایوں کے چھت پر چلی گئی اور کتے نے مجھے کاٹ کھایا۔ میں غور سے لڑکی کو دیکھنے لگا، وہ بہت لٹک مٹک کر بول رہی تھی، کبھی لگتا تھا کہ معصوم ہے، کبھی لگتا تھا معصوم بن رہی ہے۔ ہاں ایک بات واضح تھی کہ اسے گھر میں بہت لاڈ پیار سے رکھا جاتا ہے۔ ایسا نخریلا پن اسی اولاد میں آتا ہے جسے بچپن میں کسی بات پر ڈانٹا ڈپٹا نہ گیا ہو۔ لڑکی سلام کر کے باہر چلی گئی تو چودھری نے حقے کی بل کھاتی نئے منہ میں ڈال کر ایک طویل کش لیا اور فکر مندی کے لہجے میں بولا، ویسے اس کتے میں کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، اب یہ شادو والا معاملہ ہی لے لیں۔ شادو کو بھی بڑی چڑ تھی شکارے سے۔ ایک روز وہ شادو اور اس کی سہیلیوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شادو نے بے نکت سنائی تھیں اسلم کو، پھر اسلم کی ماں سے لڑنے ان کے گھر پہنچ گئی تھی، بڑی تو میں ہوئی تھی۔ اس کے 2 ہفتے بعد ہی ساتھ والے گاؤں میں شادی تھی۔ ہم وہاں گئے تو شادو کو ہمسایوں کے کتے نے کاٹ لیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے سائیں ساول اپنے ڈیرے میں موجود تھا، اس نے بر وقت دوا دارو کر دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ شادو کی مرہم پٹی کرنے کے بعد سائیں ساول نے کہا تھا کہ کتے کو 1 ہفتہ باندھ کر رکھو، اگر اس دوران وہ مر گیا تو لڑکی کو دوبارہ ڈیرے پر لانا ہوگا۔ شکر ہے کہ کتا زندہ رہا اور ہم کسی بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ میں نے چودھری سے پوچھا کہ مرنے والے سانسی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ وہ بولا، نواز صاحب، علاقے میں چور اچکے بہت ہو گئے ہیں، مجھے تو یہ بھی کوئی ایسا ہی بندہ لگتا ہے، وہ اکبرے کے گھر میں گھسنا چاہتا ہو، اس نے سوچا ہو کہ پہلے کتے کا کام تمام کر لوں، پھر اگلی کاروائی کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے اس کے پاس چاقو بھی موجود تھا، پھر اسے مارا کس نے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری کے چہرے پر پھر فکر مندی نمودار ہو گئی، بولا، دیکھا جائے تو اکبرے پر شبہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکبرہ بے قصور ہو، اگر اس کے ہاتھوں سانسی کا قتل ہو ہی گیا تھا تو وہ لاش وہیں پڑی نہ رہنے دیتا،
پھر یہ بات بھی ہے کہ سانسی ابھی اکبرے کے گھر میں گھسا نہیں تھا، وہ کتے کو زہر دینے کے لیے کھیت میں چھپا بیٹھا تھا۔ اکبرے کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ کھیت میں چھپا ہوا ہے؟ چودھری زبان سے نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کی صورت دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ بھی ہوائی چیزوں کے چکر میں پڑا ہے۔ میں نے اس بارے میں مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھی اور چودھری سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔